اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جمیلا وذرنی والمکذبین اولی النعمة ومهلهم قلیلا ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. شروع کرتا ہوں اللہ رب العالمین کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. عزیز سامعین کرام، گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے سورہ مزمل کی وہ آیتیں آئی تھیں جس میں اللہ رب العالمین نے رات میں قیام کرنے یعنی عبادت اور نماز کرنے کے سلسلے میں اس کی کیا حکمتیں ہو سکتی ہیں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا تھا. چنانچہ اللہ رب العالمین نے کہا تھا کہ یقیناً رات کا اٹھنا یہ نفس کی خواہشات کو کچل دینے والا ہے، زیادہ کچل دینے والا ہے. نیز یہ کہ رات کا اٹھنا یہ بات کو صحیح اور درست کر کے نکالنے والا ہے. نیز اللہ نے کہا تھا یقیناً اے نبی جی دن میں آپ کو بہت بڑی مشغولیت رہتی ہے، چنانچہ رات کا کام، رات کا قیام اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کے لیے رات کا وقت منتخب کر لیجئے، اس لیے کہ دن میں آپ کو بہت زیادہ شغل اور مشغولیت رہتی ہے. نیز یہ حکم بھی آیا تھا کہ آپ اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کیا کیجئے اور مخلوقات سے الگ ہو کر کے اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہو جائیے. یہ باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی تھیں. اب آگے کی آیتوں میں اللہ رب العالمین توحید کا اثبات کرتے ہوئے اپنے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے. جیسا کہ آپ کو اس سورت کی شروع میں بتایا گیا کہ شان نزول کے طور پر کہ دار الندوہ میں کفار اور مشرکین جمع ہو کر کے انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایک لقب رکھ دیں. چنانچہ بعض نے کہا کاہن کہیں، لوگوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہے. بعض نے کہا کہ اس کو پاگل کہا جائے، تو لوگوں نے کہا نہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اور بعض نے کہا اسے ساحر اور جادوگر کہا جائے. پہلے تو انہوں نے انکار کیا، بالآخر یہ کہتے ہوئے کہ یہ اپنی باتوں سے ہمارے دوستوں کو ہم سے الگ کرتا ہے، اس کی باتوں میں جادو ہے، اسی لیے محمد کو ساحر کہا انہوں نے، نعوذ باللہ من ذالک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اب اللہ تعالیٰ، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر ہو کر کے بات سننے کے بعد غم کرتے ہوئے غمگین ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر کے اندر لپٹ گئے تھے. تو اب آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں. چنانچہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے رب المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کا پالنہار پروردگار، یعنی جو رب مشرق کا رب ہے، جو رب مغرب کا رب ہے. مشرق اور مغرب کہہ کر اللہ نے ساری کائنات مراد دی ہے کہ اس کے درمیان میں اور اس کے اوپر ساری چیزیں رہنے والی، ان چیزوں کا مالک، ان چیزوں کا پروردگار لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، اس کے سوا عبادت اور پرستش کے کوئی لائق نہیں ہے. فاتخذہ وکیلا، اے نبی جی آپ اسی کو اپنا کارساز بنا لیجئے، آپ اسی کو اپنا سب کچھ کرنے والا بنا لیجئے. کیونکہ وکیل کہتے ہیں یعنی جو کہ پورا کام جو کرنے والا ہوتا ہے اسے وکیل کہا جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین کارساز ہیں، کاموں کو کرنے والے ہیں. چنانچہ ہر ایک کام جو ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی منشا اور اس کی چاہت سے ہوتا ہے. تو اللہ نے یہاں پر کہا اے نبی جی فاتخذہ وکیلا، آپ اسی کو اپنا کارساز بنا لیجئے، آپ اپنا کام کرنے والا، آپ کے برابر ہو جانے والا، آپ کے لیے کافی ہو جانے والا اسی کو بنا لیجئے. وکیل ہی سے نکلتا ہے لفظ توکل یعنی بھروسہ کرنا، اور توکل اللہ ہی پر کرتے ہیں. توکل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے، میں اللہ کے بھروسے پر رہتا ہوں. وہ جو چاہے گا وہی ہوگا، برا چاہے گا برا ہوگا، اچھا چاہے گا اچھا ہوگا. یعنی معلوم ہوا ہر چیز کا کرنے والا، اچھا برا ہر چیز کا کرنے والا وہ اللہ رب العالمین ہے. اب آگے اللہ کہتے ہیں وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، اے نبی جی
آپ ان لوگوں کے کہنے پر آپ صبر کیا کیجئے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، آپ صبر کیجئے عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں آپ کو اس طرح سے الفاظ کہہ رہے ہیں، شاعر کہہ رہے ہیں، مجنون کہہ رہے ہیں، پاگل کہہ رہے ہیں اور اسی طرح کائن کہہ رہے ہیں، ان کو جو چاہے کہہ لینے دیجئے، لیکن آپ کو کیا کرنا ہے؟ وَاصْبِرْ، صبر کرنا ہے۔ دیکھیے اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے کی تلقین دی ہے۔ معلوم ہوا کہ آدمی کو، انسان کو، مجھے اور آپ کو کوئی بھی مصیبت ہم کو اچانک سے آ جاتی ہے، فوراً ہم کو دل بیزار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صبر کے ساتھ استقامت کا دامن تھامے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے۔ اتنی بڑی تکلیف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف ہوئی، تو اللہ نے یہاں پر کہا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں ان کی باتوں پر آپ صبر کیجئے، وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور بڑے خوبصورتی کے انداز سے ان سے الگ ہو جائیے، ان سے تعلق کو ختم کر دیجئے بڑے خوبصورت انداز سے۔ جمیل کہتے ہیں خوبصورت، تو اللہ نے کہا حجرن جمیلا، خوبصورتی کے ساتھ ان سے الگ ہو جائیے۔ مطلب یہ ہے کہ ناراض ہوتے ہوئے نہیں، کوستے ہوئے نہیں، جیسا کہ عام طور پر دنیا کے اندر ہوتا ہے۔ اگر مجھے کسی سے ناراضگی آ گئی تو میں اس سے کیا کہتے ہوئے الگ ہوتا ہوں؟ اسے برا بلا کہتے ہوئے الگ ہوتا ہوں، اس کی برائیاں کرتے ہوئے الگ ہوتا ہوں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا نہیں، ایسا نہیں، بڑے خوبصورت انداز سے آپ کو ان سے الگ ہونا ہے۔ الگ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ کو ان کی باتوں پر اپنے کان نہیں دھرنا ہے، آپ کو اپنا کام کرنا ہے، جو تبلیغ کا کام اللہ نے آپ کو قرآن مجید عطا کر کے آپ پر جو حکم دیا ہے اس کا کام آپ کو کرنا ہے، اور ان لوگوں کے تعلقات سے ان سے تھوڑا کم رہنا ہے، ان کے ساتھ تعلقات تھوڑا کم رکھنا ہے، کیونکہ وہ دشمنان ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر کہا وَاهْجُرْهُمْ حجرن جمیلا، اے نبی جی آپ بڑے خوبصورت انداز سے ان سے وضاحداری کے ساتھ الگ ہو جائیے، انہیں چھوڑ دیجیے۔ آگے اللہ کہتے ہیں، پھر اب تسلی دیتے ہوئے پھر کہتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کام تو بتایا کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے، پہلا کام صبر کرنا ہے، دوسرا کام آپ کو بڑے پیارے انداز سے، خوبصورت انداز سے، بھلے انداز سے ان کو چھوڑ دینا، ان سے الگ ہو جائیں، دو کام کرنا ہے۔ اب نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اے نبی جی آپ مجھے اور ان جھٹلانے والوں کو جو کہ اپنے عیش و عشرت والے ہیں، جو کہ نعمتوں والے ہیں، دنیا کے اندر ہم نے انہیں نعمت دے رکھا ہے، باغات دے رکھے ہیں، انہیں بہت زیادہ نعمت دے رکھا ہے، مال دے رکھا ہے، جائیداد دے رکھا ہے، اولادیں دے رکھا ہے، یعنی اولی النعمہ کا۔ جھٹلانے والے جو تھے، جو کفار تھے، مشرکین تھے، سب بہتر انداز میں تھے، بڑے مالدار تھے، اچھی چیزیں کھاتے تھے، اچھا نعمتیں ان کے پاس تھی، اسی لیے اللہ نے کہا اولی النعمتی، عیش میں رہنے والے، نعمتوں میں رہنے والے ان جھٹلانے والوں کو اور مجھے آپ چھوڑ دیجئے۔ مطلب اللہ یہ کہہ رہے ہیں اپنے نبی کو، اے نبی جی آپ ان کی باتوں سے اپنا دل ہلکا مت کیجئے، آپ کے دل میں کوئی تکلیف نہ آئے، بلکہ ان لوگوں سے میں نمٹوں گا، مجھے اور اسے چھوڑ دیجئے، ان لوگوں کو میرے حوالے کر دیجئے، میرے حق میں چھوڑ دیجئے، جو نمٹنا ہے میں ان سے نمٹوں گا۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، ذرنی والمکذبین اولی النعمۃ، آپ مجھے اور ان جھٹلانے والوں کو جو کہ نعمتوں والے ہیں، عیش و عشرت والے ہیں، آپ مجھے اور ان کو چھوڑ دیجئے۔ ومہلہم قلیلا، اے نبی جی آپ انہیں تھوڑی مہلت دے دیجئے، تھوڑا وقت دے دیجئے، تھوڑا ڈھیل دے دیجئے، کرنے دو ان کو جو کرنا ہے، بولنے دو انہیں جو بولنا ہے، جو کہنا ہے میرے حبیب کو کہنے دو، تھوڑا وقت دیجئے انہیں انشاءاللہ۔ یعنی اللہ رب العالمین یہاں پر اپنے حبیب کو تسلی دیتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ابھی تو انہیں چھوڑ دیجئے، وہ عیش و عشرت میں پڑے رہے اور بکنے دے جو بکنا ہے ان کو، لیکن جب میں پکڑوں گا بڑی خطرناک میں پکڑ ان کی کروں گا۔ چنانچہ آگے اللہ نے کہا ان لدینا انکالا وجحیما، یقیناً ہمارے پاس بیڑیاں ہیں، ان کے لیے ہمارے پاس بیڑیاں ہیں۔ انکال یہاں پر استعمال ہوا ہے، نقلن کی جمع انکال ہے، اس کے معنی عربی میں آتے ہیں بیڑیوں کے، یعنی اللہ رب العالمین نے یہاں پر انکال کا، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد انکال سے مراد توق ہے، جو کہ گلے میں ڈالا جاتا ہے، جس طرح کے مجرم کے گلے میں
چین وغیرہ ڈال کر، توق ڈال کر کے اسے کھینچ کر کے لایا جاتا ہے، یا بعض مجرموں کے پیروں میں بیڑیاں ڈال کر کے لایا جاتا ہے. تو اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے ہمارے پاس ان کے لیے کیا ہے؟ بیڑیاں ہیں، وہ جہیم، اور ایک دہکتی ہوئی آگ ہے. جہنم کے ناموں میں سے ایک نام جہیم ہے. چنانچہ اللہ نے یہاں پر کہا ہمارے پاس ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ ہے. وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، اور حلق میں اچک جانے والا کھانا ہے ہمارے پاس. یعنی مفسرین نے بیان کیا ہے، ذا غصۃ کہتے ہیں حلق میں جا کر جو پھنس جائے، جو اٹک جائے، نہ باہر نکل رہا ہے نہ اندر جا رہا ہے، ایسی چیز کو ذا غصہ کہتے ہیں عربی میں. چنانچہ اللہ نے کہا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، حلق میں جا کر پھنس جانے والا، اٹک جانے والا کھانا ہمارے پاس ہے. کون سا؟ جیسا کہ آپ کو پتا ہے قرآن مجید میں بھی اللہ نے کہا وہ زقوم کا پھل ہے، جو کہ کانٹے دار پھل ہے، جہنمیوں کو کھلایا جائے گا. اور بعض مفسرین نے کہا ہے جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی صحابی رسول، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ذا غصہ، یہ جو پھنسنے والا جو پھل ہوگا، جو کھانا ہوگا، یہ اس کے آگ والے کانٹے ہوں گے. آگ کے کانٹے اس پھل پر لگے ہوئے ہوں گے، جو حلق میں جا کر جلن دیتے ہوئے، جلاتے ہوئے وہاں پر پھنس جائے گا، نہ اندر اتر آئے گا نہ نکل کر کے باہر آئے گا، وہ وہاں پر جا کر پھنس جائے گا. تو اللہ نے وہی کہا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، اور حلق میں اٹک جانے والا کھانا ہمارے پاس ان کے لیے ہے. وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور دردناک عذاب ہے، بہت سخت عذاب ان کے لیے ہمارے پاس ہے. یعنی یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، ان لوگوں کو جو کرنا ہے کر لیجیے، ان کا جو بدلہ ہے ہمارے پاس یہ بدلہ ہے. اب آگے کہہ رہا ہے کہ کس دن ہوگا یہ بدلہ؟ یوم، جس دن ترجف الارض والجبال، زمین اور پہاڑ تھر تھرا جائیں گے، کانپ جائیں گے، زمین تھر تھرا جائے گی، کپ کپی اس کے اندر آ جائے گی. اور اسی طرح پہاڑ جو اتنے بڑے بڑے لمبی لمبی چوٹیاں ہیں پہاڑوں کی، اتنی لمبی لمبی، اتنے بڑے بڑے پتھر والا پہاڑ ہے، تو ایسا پہاڑ بھی تھر تھرا جائے گا، کانپ اٹھے گا. چنانچہ اللہ نے کہا یوم ترجف الارض والجبال، جس دن زمین اور پہاڑ تھر تھرا جائیں گے. وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، اور پہاڑ ریت کے ٹیلے کی طرح ہو جائیں گے، جو کہ نیچے سے پھسل رہی ہوگی. کتیب کہتے ہیں عربی میں ریت کا جو ٹیلا ہوتا ہے، جو ریت کا گڈھا ہوتا ہے، اسے عربی میں کثیب کہتے ہیں. اور مہیل کہتے ہیں عربی میں وہ ریت جس کے اوپر کھڑے ہونے کے بعد نیچے سے ریت ہٹ جاتی ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے جیسا آپ سمندر کے کنارے پر جائیں، پانی جیسے ہی آتا ہے تو ریت ہمارے پیروں کے نیچے سے نکل جاتی ہے، اور پیر ایسا لگتا ہے کہ گویا کہ ہمارا پیر اندر دب رہا ہے. چنانچہ اللہ نے کہا اس دن پہاڑ ایسے ہی ہو جائیں گے. وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، اور پہاڑ وہ ریت کے ٹیلے جو کہ ہٹنے والی، پھسلنے والی ریت کے ٹیلے کی طرح بن جائیں گے. اس دن یہ عذاب انہیں دیا جائے گا. عزیزان محترم، یہ وہ آیتیں ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا اور کہا کہ آپ کو صبر کرنا ہے، نیز یہ کہ ان سے تعلقات کو بڑے پیارے انداز سے، بھلے انداز سے، دشمنیاں کرتے ہوئے نہیں بلکہ ان سے تعلقات کو ختم کرنا ہے بھلے انداز سے. اور اسی طرح اللہ نے کہا ان لوگوں کو جو کہنا ہے کہہ لینے دیجیے، لیکن جب یہ لوگ اس دن جو کہ قیامت والا دن ہوگا، زمین تھر تھرا جائے گی، پہاڑ تھر تھرا جائیں گے، اور وہ پہاڑ کیا ہو جائیں گے؟ ہٹنے والے ریت کے ٹیلی کی طرح ہو جائیں گے. اس دن ان لوگوں کو عذاب دیا جائے گا. وہ عذاب کیا ہے؟ وہ اللہ نے یہاں پر کہا کہ ان کے لیے بیڑیاں ہوں گی، توق ہوں گی، سلگتی ہوئی جہنم کی آگ ہوگی، حلق میں اٹک جانے والا، پھنس جانے والا وہ غذا ہوگا، پھل ہوگا. نیز اس کے علاوہ دردناک عذابات بھی ان لوگوں کے لیے دیے جائیں گے. یہاں پر آیتوں میں سمجھایا گیا ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان ساری آیتوں کو اچھی طرح سے سمجھ کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بقیہ انشاءاللہ آئندہ کل ہوگا.